تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں اور کل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کی بھی لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سید المرسلین امام المتقین رحمت للعالمین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے خطبہ جمعہ میں جہاں ہم نے حجۃ الوداع کے ایک موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سماعت فرمایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بتقوى الله أو كما قال۔ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی عزت اور احترام نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، سوائے اس کے کہ ان میں سے جو اللہ سے زیادہ کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا تو وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات کہہ کے مسلمانوں کے اندر موجود سارے بھید، سارے فرق، ساری اونچ نیچ اور سارا فقر ختم فرما دیا، اور ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وَلَا يَفْقَرْ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ عام مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر کسی طرح کا فخر، فوقیت، بڑائی کے جذبات اپنے دل میں نہ پائے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں رنگ کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر دوسرے مسلمان سے معزز ہوں، بڑا ہوں، اچھا ہوں، عزت والا ہوں۔ کوئی یہ نہ سوچے، یہ سوچے اس سے پہلے اپنے پیغمبر کو دیکھ لے، اپنے نبی کو دیکھ لے، اللہ کے آخری رسول کو دیکھ لے کہ جہاں جہاں رسول اللہ نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اپنے مقام اور منزلت کا بیان فرمایا۔ مثلا جب آپ نے یہ اعلان، آپ کو اللہ نے خبر دی کہ سید ولد آدم کا خطاب آپ کو ملا کہ آپ سے افضل، آپ سے اعلیٰ، نہ آپ سے پہلے کسی ماں نے جنا، نہ آپ کے بعد کوئی دنیا میں ایسا آئے گا جس کو اللہ آپ سے بڑا مرتبہ دے۔ جب اس کا اعلان آپ نے کیا تو انداز کیا تھا؟ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر نہیں۔ آدم سمیت تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، اس میں کوئی فخر نہیں۔ فخر اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا نہیں، چل جائے گا کہ انسان آپس میں ان باتوں کو فخر کرے جو کفر کی علامت ہے، جو کافروں کی نشانی ہے، قوم کے نام پر فخر۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اثنتان ہما فی الناس، دو چیزیں لوگوں کے اندر کفر کی باقی رہے گی، الطعن فی النسب، نسب پر، قوم پر، نسل پر طعنت ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی اپنی قوم کو بڑا اور دوسری قوم کو چھوٹا سمجھے، غیروں کے طریقے پہ چلتے ہوئے کہ ہم وہ ہیں جو پوری برادری میں، پوری نسل میں سب سے اعلیٰ قسم ہماری، اور یہ وہ ہے جو نچلے طبقے کے لوگ کسی بات کا فکر نہ کرے، کسی بات کا بھید نہ رکھے، کسی بات کی فوقیت نہ سمجھے۔ اور مثال دی دو، ایک قوم کی، ایک نسل اور ایک رنگ، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے کو فوقیت نہیں۔ اللہ کے تقوی کی بنیاد پر بات چھوٹا ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے علم میں، آپس میں وہ بھی نہیں، کیونکہ تقوی، طہارت، پرہیزگاری، نیکی، اللہ کی قربت، یہ چیزیں کیا ہے؟ اگر انسان کے اندر موجود بھی ہو تو اللہ نے کیا تعلیم دی؟ بَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، مت کہو اپنے آپ کو پاک کہ میں پاک صاحب ہوں، میں نیک ہوں، میں پاک صاحب ہوں، میں نسل آدم میں نہیں ہوں، نسل جبریل میں ہوں۔ اپنا آپ کو بس سمجھو، وَأَعْلَمُ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ جانتا ہے کون پرہیزگار ہے۔ جب دین داری کے لحاظ سے بھی کسی طرح کا فخر کرنے کا، اپنے پاکی کا اعلان کرنے کا منع کر دیا، تو جو چیزیں کفر کی علامتیں ہیں، قومیت، عصبیت، نسلیت، اس کی بنیاد پر ٹکڑے، اس کی بنیاد پر بھید، اس کی بنیاد پر فرق، اس کی بنیاد پر جڑنا ٹوٹنا، اس کی بنیاد پر محبت اور دشمنی ہے، کہاں جائے گے؟ اس روایت کی اکثر تفسیر ہم نے پچھلے خطبے میں کر دی تھی۔ تیسری بات جو اس روایت کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ فقر کا جذبہ انسان کے دل میں نہ آئے کسی دوسرے پر کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس سے کیا بڑائی پیدا ہوگی؟ بڑائی کا جذبہ دل کے اندر آئے گا، میں بڑا ہوں، میری عزت ہونی چاہیے، میری پوچھ ہونی چاہیے، مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے، میرے لیے لوگ کھڑے ہونے چاہیے، میں ان سب میں ہر لحاظ سے، ہر منصب سے میں بڑا ہوں۔ دلوں کے اندر بڑائی کا جذبہ، خود کو آدمی کچھ سمجھے، میں کچھ ہوں، یہ اتنی بھیانک بیماری ہے کہ اس بیماری نے دین کی نیویں ملا کے رکھ دی۔ دنیاوی معاملات کے نقصان تو یہی ہے کہ ایسا بڑائی کا جذبہ رکھنے والا انسان لوگوں کے نزدیک معیوب ہو جاتا ہے، نفرت کا حقدار بن جاتا ہے، لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ جو کہیں نہ کہیں اپنے دل میں بڑائی کا جذبہ پالے کہ میں ان سے بہتر ہوں، لوگ محبت نہیں کرتے۔ ان جیسا ان سے کم تر بن کے جب جیتا ان کے بیچ میں، تب لوگوں کے دلوں میں راج کرتا ہے۔ ان سے باہر بن کے ان کے ساتھ رہ لے، ان کی محبت و حقدار نہیں کر سکتا، لیکن یہی چیز دین کو نقصان پہنچاتی ہے، دین کی نیویں اس سے کمزور پڑتی ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو دوسرے مسلمان سے ہر لحاظ میں اس پر بڑائی ثابت کرے ہوئے۔ اللہ نے مسلمانوں پر حرام کر دی اس چیز کو کہ اپنے دلوں میں بڑائی کا جذبہ پالے کہ میں بڑا، میری بڑائی ہونی چاہیے۔ اس کا اندازہ بخاری کی وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پوری سے لگائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث بھی نہیں، حدیث قدسی، وہ حدیث جس کا راوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، اور ایک روایت میں العز ازاری، کبریائی میرا اوپر کا پہنا ہوا چادر ہے، اور عظمت یہ میری ازار ہے، نیچے کا پہنا ہوا ہے۔ مثال کے ساتھ اللہ نے فرمایا بڑائی کا
جذبہ یہ میری چادر ہے. عظمت مہانتا گریٹنس کہ اگر کوئی کائنات میں ایسا ہے جو یہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں، میں مہان ہوں، میں جیسا کوئی نہیں، اللہ کہتا میری جان نہیں. بڑائی کا جذبہ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں، کسی کی شان پر جذبہ ہی نہیں کہ مخلوق میں سے کوئی کہے کہ میں بڑا. فرعون نے کہنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا. ایسا عبرت کا نشان کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کی لاش کو دیکھ کے کہیں گے یہ بڑا تھا. اللہ نے ڈبو ڈبو کے مارا. الکبریاء ردائی، بڑائی جو ہے یہ میری چادر ہے. عظمت مہانتا گریٹنس یہ میرا پہناوا. فمن نازعنی واحدا منہما، جو ان دونوں میں سے ایک بھی چیز کھینچے گا مجھ سے، قذفتہ فی النار، میں اس کو آگ میں جلاؤں گا. کیا مطلب کھینچنے کا؟ بڑائی، عظمت، اللہ کا حق اسی پر جچتا ہے. اب اس کو کیسے کھینچتا آدمی؟ یہ خود کے لیے ایسا نہیں آدمی کسی کی بڑائی دل میں پالے یا کسی کی عظمت دل میں پالے. اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے. خود کے لیے بڑائی پسند کرے، دل کے کسی گوشے میں یہ دل و دماغ میں یہ رکھے کہ میں بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، لوگ میری بڑائی بیان کریں، لوگ مجھے بہتر سمجھے خود سے. میرا بخار، میری تعریف ہے لوگوں کی زبانوں پر، میں لوگوں کے دل و دماغ پہ راز کروں. یہ کھینچنا ہوگا. کوئی اپنے لیے اگر بڑائی پسند کرتا ہے، کوئی اپنے لیے خود کے لیے عظمت پسند کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو جلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ کو قطعاً پسند نہیں یہ بات کہ تم ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والے، تمہارے پاس تمہارا کچھ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تم محتاج، اور تم اپنے لیے سمجھتے ہو کہ لوگ تمہیں اچھا کہیں، لوگ تمہیں بڑا سمجھیں، لوگ تمہاری عزتیں کریں، لوگ تمہاری پر پہاڑے بچھائیں، تم لوگوں کے بیچ میں نمایاں ہو کے بیٹھو، لوگ تم سے پوچھیں. ایسے جذبے مومنوں کے تم دلوں میں پالتے ہو. یہ بڑائی کا جذبہ. اور بڑائی ایک روایت کے اندر ہے مثقال ذرۃ من کبر، ذرہ برابر بھی اگر گھمنڈ آ گیا، فخر آ گیا، غرور آ گیا، کیا ہوگا؟ جنت سے محروم ہو جائے گا. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ سورج کی روشنی میں، اس کی شعاعوں میں، آنکھوں کے سامنے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہے، جو ہاتھ سے پکڑنے میں نہیں محسوس ہوتی ہے، ہاتھوں سے اس کو پکڑ نہیں سکتے، اس کو ذرا کہتے ہیں. اتنا سا بھی گھمنڈ، غرور اور فخر دلوں کے کسی کونے میں ہے. اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ، نہیں جائے جنت میں. ساتھ سر پیٹتے رہو تو نہیں تو ایمان اللہ منہ میں مار دے گا. اللہ نے حکم دیا وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ بڑا، وہی سب سے بڑا، اور تم اپنے آپ کو بڑا کہتے ہو. اور بڑائی کا جذبہ غرور اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے، فخر پیدا کرتا ہے. اور غرور اور گھمنڈ کس کے شان کے مناسب ہے؟ کس کو دیتا ہے؟ اللہ کو دیتا ہے. اللہ غرور کر سکتا ہے، اس کو گھمنڈ آ سکتا ہے. کیوں؟ وہ مالک ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ کل کائنات کا خالق ہے، سارے اس کے محتاج ہے، فقیر ہے، غلام ہے. کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے عمل نہیں، کوئی آخر نہیں. وہ کن فیکون کا مالک کہ کن کہتے سارا نظام کائنات برباد ہو جائے. وہ کچھ کر گزرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں. اس جان کو دستا ہے غرور اور گھمنڈ.
اور جو دلوں میں غرور اور گھمنڈ والے وہ اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے. غرور، مال کا غرور، میرے پاس مال ہے ان کے پاس نہیں، قانون تو ہوا تھا، قیامت تک زمین میں دھسے گا. عزت کا غرور، ہمیں لوگوں کے اندر بڑی عزت حاصل ہے، اس لیے اب کسی کو سمجھیں گے ہمارے جو عزت ہے کسی کی نہیں، ہمارے مقابلے میں سب بے عزت ہے، کسی کی عزت ہم نہیں کریں گے، کسی کو محبت سے نہیں پکاریں گے، کیوں؟ ہم عزت والے ہیں. عہدے کا غرور، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دے دی، ہم قوم کے، سماج کے، ملت کے، جماعت کے ٹھیکیدار، سب پر اللہ نے حکیم بنا دیا، سب ہمارے مانتے، ہماری پرجا، ہم بے تاج بادشاہ. اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. عہدے کا غرور، ہم سے سب پوچھیں گے، ہم کسی کو نہیں پوچھیں گے، سب ہمارے مانتے کریں گے. علم کا غرور، عام مسلمانوں میں اللہ نے ہمیں علم سے نواز دیا، کوئی برابر نہیں بیٹھے گا. اب ہم آپ پوری کھول کے کسی سے بات نہیں کریں گے، اب آپ اٹھائیں گے تو لوگوں کی نظر رکنی چاہیے ہمارے سامنے، کیوں؟ ہم علم والے ہیں. عام مسلمان سے ہم سیدھے بات نہیں کریں گے، کیوں؟ ہمیں علم کا غرور ہے. یعنی ایسی سی چیزیں غرور کہ جو چیزیں ہمیشہ اللہ نے کسی کو نہیں دی، ان چیزوں میں غرور. وہ چیزیں، جن چیزوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، سات آسمان کے اوپر عرش پر، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے ہینڈ فقیر کر دے، جس کو چاہے دولت مند کر دے، بادشاہ کو گدھا اور گدھا کو بادشاہ کر دے، فقیر کو اربوں پتی بنا دے اور اربوں پتی کو روڈ پہ لیا. کس بات کا غرور؟ کیا چیز ہے جو تمہارے پاس موجود ہے اور وہ تمہاری خود کی ہے؟ سارا کچھ اللہ کی طرف سے، اللہ کی عطا. اللہ تو ہر چیز کا ذاتی مالک ہے، اس کو کون عطا کر سکتا ہے؟ اس کو جستا ہے. لیکن یہ بیماری عام ہو چکی، مسلمانوں میں موجود اختلاف اور جھگڑے، جس کے کئی سبب ہیں، آپس کے توڑ پھوڑ ہیں. ان میں بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے، اور پھر یہ امید لگائے کہ ان سے مجھے یہ ملنا چاہیے، میں حقدار ہوں کرسی کا، عہدے کا، قوم کی ذمہ داری کا، جماعت کی ذمہ داری کا. مجھے اللہ نے مال دیا ہے، عزت دی ہے، علم دیا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری دی ہے، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں. کوئی بھی چیز دل کو پال لے، اللہ ناراض ہوتا ہے. غرور اور گھمنڈ کو اللہ نے مخلوق پہ حرام قرار دیا. حرام، سود اور شراب کی حرمت سے بڑھ کر، کیونکہ سودی کاروبار کرنے والا اور شراب پینے والا اس صفت تک نہیں پہنچتا، لیکن دلوں میں برائی کے جذبے رکھنے والا خدائی صفت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. برائی کا جذبہ رکھنے والا، کیونکہ برائی کا حقدار، عزتوں کا حقدار، عظمتوں کا حقدار تنہا تنہا اللہ رب العالمین کی جان ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں. اللہ نے مخلوق پہ حرام کرا دیا. اس کی حرمت کی کئی وجہ، ایک وجہ حرمت کی یہ بھی کہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا انسان دوسرے مسلمانوں کی عزت، ان کے مرتبے، ان کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے. کچھ نہیں سمجھتا ہوں، ان کو کمتر اور چھوٹا سمجھتا ہے. اور جب یہ غرور اور فخر اور گھمنڈ اور بڑائی کا جذبہ دل میں آتا ہے، گھمنڈ کا جذبہ، اس کی 2 یا 3 علامت ہے جو اس کے اندر نظر آتی ہے.
کہ ہاں یہ مغرور انسان ہے. اس کے اندر بڑی بڑی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی آتی ہے کہ اس کے بات چیت کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے. مغرور انسان جس کے دل میں گھمنڈ کے جذبے پلتے ہیں, بڑائی کے جذبے پلتے ہیں, اس کے اندر آنے والی تبدیلی کیا ہے؟ دوسرے لوگوں سے بات چیت کا انداز چینج ہو جاتا ہے. بات چیت کے اندر جو تواضع, عاجزی, نرمی, جو زیور ہے ایک مومن کے, وہ ختم ہو جاتا ہے. سختی, آواز کا بھاری پن, سخت کلامی اور سخت الفاظ کی زبان سے اکثر و بیشتر نکلتا ہے دوسروں کے لیے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو مومن کے تعلق سے کیا کہا؟ ان اللہ رفیق, اللہ موصوف ہے نرمی سے. اللہ کو وَيُحِبُّ الرِّفْقَ, اور اس کو نرمی پسند ہے. اللہ رفیق ہے, نرم مزاج ہے اور اس کو نرمی پسند ہے. وَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَىٰ عُنْفٍ, نرمی پہ جو اللہ چیزیں دیتا ہے, جو بھلائیاں نرم انسان کو ملتی ہے, وہ اس کے مقابلے میں جو اخلاق ہے, سختی, بھاری پن, تکرارو, بد کلامی, اس کو نہیں ملتی ہے. نرم گوشہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ سخت انسان کو نہیں دیتا. مومن کو تو نرم ہونا چاہیے, اس کے کلام کے اندر نرمی ہونی چاہیے. لیکن مغرور انسان سخت کلامی, بد زبانی, اللہ کے نبی علیہ السلام لا يدخل الجنت جواز, سخت کلامی کرنے والا بدخو جنت میں نہیں جائے گا. دوسروں سے بات کرے, چھوٹا اور کمتر سمجھ کے ان کو اڑاتے ہو, میں نے اس کو یہ کہہ دیا, اس کو یہ کہہ دیا, اس کو یہ کہہ دیا, اس کو چاٹ دیا, اس کو سنا دیا. سنانے کا, اتارنے کا, جاننے کا سارا اس کا. کیوں؟ اس کے دربارے کے جذبے میں اس سے بڑا کچھ بھی کہہ سکتا اس کو. میرے نبی کو دیکھو, خادم رسول کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی, کوئی کام کہتے نہیں کرتا, کبھی حضور کی زبان سے اف نہیں نکلا, کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا. غلاموں پر آپ کی نرمی, مسلمانوں پہ آپ کی نرمی, گھر والوں پہ آپ کی نرمی, دوستوں پہ آپ کی نرمی, اور ہم آپ کے پیروکار, ہم ہر جگہ سخت ہیں. ہمارے اخلاق پر کردار ایسے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں ہم سے, قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے, کبھی کچھ سنا دے گا. ایک مومن ایسا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کا کہ نبی وَلَوْ كُنْتُ فَرْدًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے جان نثار اور فداکار لوگ بیٹھے ہیں, یہ آپ کے اخلاق عالیہ کی وجہ سے بیٹھے ہیں. آپ سخت ہوتے, بد کلام ہوتے, سخت دل ہوتے, یہ آپ کے عظمت تھوڑی بیٹھے, سب بات ہے. بات چیت میں سخت تبدیل ہو جاتی ہے آواز. مغرور انسان چال کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور اخلاق میں تبدیلی آ جاتی ہے. چال سے لگ جاتا ہے کہ فلاں جگہ کیس اور مصر کے مالک, روس اور پاور امریکہ کے پیر مار ہے, کئی ملک کے زیر نگاہ ان کی چال لے کے لگتا ہے. اب یہ جب چل گئے تو ایسا محسوس ہوا قانون ان کے پیچھے چل رہا ہے اور پھر ان کی بڑھا میں ان کے بات ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اکڑ کے نہ چل زمین پر. اللہ تعالیٰ شیخی بنانے والے کو اور اکڑ کے چلنے والے کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال کے اندر میانہ میں کبھی اختیار ہے, اور اپنی گفتار میں, اپنی آواز اور بات چیت میں میانہ میں اختیار ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, تیز آواز میں بھاری پن اور آواز کا بگاڑ تو غلط ہوتا. تو مومن ہے, تیری آواز تو بول پہ کرنے چاہیے زبان سے, تو تیری گفتار تو اتنی نرم ہونی چاہیے کہ ہر سننے والا تیرے قریب ہو جائے. گدھے کی آواز میں پسند کرتا ہے,
مغرور انسان کی آواز کی مثال اللہ نے گدھے سے دی. اور سب سے بڑی جو تبدیلی آتی ہے اور وہ یہ کہ آدمی دوسروں کو کچھ نہیں سمجھے. جو کچھ ہوں میں مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے، عزت اور شہرت کے اعتبار سے، عہدے اور کرسی کے اعتبار سے، علم و تقوی کے اعتبار سے، میرا علم و تقوی دوسرے جیسے نہیں، میرا عہدہ دوسرے جیسا نہیں، میری طاقت دوسرے جیسی نہیں، سب مجھ سے چھوٹے. اور ایسے انسان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وہ شخص جنت میں نہیں جائے جس کے دل میں ذرہ برابر کبر. صحابہ میں سے ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے نبی ان الرجال يحبه ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. اے اللہ کے نبی ہم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو، اس کے جوتے اچھے ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گھمنڈ کرے گا، کبر رکھے گا دل میں بڑائی رکھے گا، ایسا مغرور اور گھمنڈی انسان اپنے دل میں بڑائی رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور ہم میں سے ہر ایک آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہو، اس کے جوتے اچھے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے. چودھری کا چاند کی خوبصورتی اللہ کی خوبصورتی کے مقابلے میں کچھ نہیں. جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میدان محشر میں یا جنت میں مومن اللہ کا دیدار ایسے کرے گا جیسے چودھری کے چاند کو دیکھ رہا ہے. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. کبر کیا ہے؟ وَطَرُ الْحَقِّ وَقَلْبُ النَّاسِ او کما قال. حق کو قبول نہیں کرنا اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، فقیر سمجھنا، بے عزت اور کم تک سمجھنا خود کے مقابلے میں، یہ ہے کبر، یہ ہے گھمنڈ. گھمنڈ کی ڈیفینیشن اور تعریف اللہ کے نبی نے دو الفاظ میں. حق بات کو قبول نہیں کرنا. حق بات کیا ہے؟ قرآن اور سنت اس میں موجود سارے فیصلے آپ. اب یہ ہم ماننے ہو تو قرآن اور حدیث دوسروں کے لیے ان کے خلاف پڑھتی ہو تو فوراً زبان سے روا دو. پورا قرآن لوگوں کے خلاف نظر آئے گا. یہ حدیث اس کے خلاف، یہ حدیث اس کے خلاف. کبھی بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہیں اس آیت کی تلوار میرے سر پر تو نہیں لٹک رہی، کہیں یہ حدیث میرے ذمن میں تو نہیں. خود کے خلاف کوئی فیصلہ ہے قبول نہ کرے. بھلے قرآن کی آیت ہو، بھلے اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانے. حق بات کو قبول کرنے سے رک جائے. اللہ کے نبی کا فیصلہ آ گیا، قوم، برادری، امام، مفتی، پیر، دوست، رشتہ دار، گھر والے سب نظر آ رہے ہیں. اور ان کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، اللہ کے قرآن کی بات چھوٹ رہی ہے. سامنے قوم و برادری نظر آ رہی ہے. یہ گھمنڈ کی علامت ہے. جانے انجانے میں دل میں کبر آ چکا ہے کہ حق بات کو قبول نہیں کرنا، یہ کبر کی علامت ہے. اور دوسرا لوگوں کو کمتر اور حقیر جاننا، جو کہ شروع سے بتا رہا کہ بڑائی اور مغرور انسان کے دل میں ہمیشہ یہ چیز دیتی ہے کہ دوسرے مجھ سے ہر لحاظ سے چھوٹے ہیں. اور اللہ کے نبی نے بتا دیا اور قرآن کی آیت پیش کر کے بتا دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. انسانوں، اللہ نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں کنبے قبیلوں کے اندر بانٹ دیا. مقصد صرف ایک کہ تمہاری پہچان ہو جائے کہ فلاں قبیلے اور قوم کا حق یہ ہے. یہ چیز ذریعہ نہیں ہے دینے اور لینے کا، محبت اور دشمنی کا، جڑنے اور ٹوٹنے کا. یہ صرف انٹروڈکشن اور تعارف کے لیے، پہچان کے لیے. اللہ کے نزدیک عزت والا، اکرام والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، امت مسلمہ کو توڑنے والی جو چیز ہے
یہ گھمنڈ، یہ کبر، یہ بڑائی، یہ عظمت پسند کرنا، خود پسندی، ان عیوب سے اپنے دلوں کو پاک کیجیے۔ ایک مومن کے سامنے چھوٹا بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیے اللہ کتنی عزتیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان کا آپ نے فرمایا تم چاہو تو قسم کھا کے کہہ دو کہ جو اللہ کے لیے جھکتا اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے۔ ایک مومن کے سامنے آپ نرم پڑ کے دیکھیے اللہ کی کیسے اس کے دل میں آپ کی محبتیں پیدا کرتا ہے۔ غرور اور گھمنڈ جہاں دین کا نقصان کرتا ہے وہاں جا کے یہ فرد کا بھی نقصان کرتا ہے کہ لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، لوگوں کی دل میں اس کے نفرتیں ہو جاتی ہیں۔ امت کو توڑنے والی چیزیں میں یہ چیز فقر، غرور، گھمنڈ، بڑائی اور اس کے جذبات دل میں پالنا، مسلمانوں کو اپنے مقابلے میں چھوٹا تصور کرنا، یہ چیزیں امت کو، سماج کو، جماعت کو، گروہ کو، دوستوں کو، گھر کو، ہر حصے کو، ہر اکائی کو توڑتی ہے۔ اس لیے ان بڑے بڑے عیوب سے اپنے آپ کو پاک کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے۔ اللہ محاسبہ کرے اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے دیکھیے کہ ہمارے اندر کئی وہ چیزیں تو نہیں ہے جو جانے انجانے میں اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو کبر اور غرور گھمنڈ سے پاک کر دے۔ اے اللہ رب العالمین کے اندر دلدار ایمان اسلام پہ زندہ رکھ، نبی کی پیروی پہ زندہ رکھ، اور آپ اپنے تمام مراحل میں اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانپتے ہوئے اخیر میں جنت الفردوس میں اللہ جگہ عطا فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔